بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ کیا عمران خان نے فوج پر کی گئی تنقید ڈیلیٹ کر دی ہے؟ کیا ایسے کچھ ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے ہیں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی؟ اور کیا پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایسے ٹویٹس ڈیلیٹ کیے گئے ہیں؟ یہ سوال گزشتہ کچھ دنوں میں 3-4 روز میں ہمارے سامنے بار بار آیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے یہ سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کر دیا، وہ کہہ رہے تھے یہ فوج مخالف مواد عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب ان میں شامل ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کے علاوہ کچھ مخصوص صحافی اس میں شامل ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، مسلم لیگ نون کے پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ اب یہ ایک فیکٹ چیک سٹوری کی ہے وی نیوز نے۔ یہ اسٹوری کیا بتاتی ہے؟ اس اسٹوری کو کیا وی نیوز پر ماریا انجم صاحبہ نے، اور وہ اپنی اسٹوری میں بتاتی ہیں کہ 26 مئی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس میں 1971 کے تناظر میں شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ مذکورہ ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے حامی صارفین عمران خان کو جارحانہ بیانیہ اپنانے پر داد دیتے نظر آئے، وہیں مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور حامی صارفین نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ چند روز پہلے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف سے مذاکرات کی بات کی، تو سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ اب نئی بحث میں کیا ہوا؟ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو چکی ہے۔ اسی سلسلے میں چند سوشل میڈیا صارفین نے یہ دعویٰ کیا کہ شیخ مجیب الرحمان والی پوسٹ کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کیا عمران خان نے یہ ٹویٹ واقعی ڈیلیٹ کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے؟ ایک سوشل میڈیا ہینڈل ہے صحرا نورد آدی روئے 2، انہوں نے ٹویٹ کیا، کتنی ٹویٹس ڈیلیٹ کرو گے عمران خان؟ اس پہ ٹھیک ٹھاک قسم کا مسلم لیگ نون والوں کی جانب سے ٹریفک آیا۔ اب جب آپ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں تو 26 مئی 10:58 پر کیا گیا ٹویٹ وہاں پر موجود ہے، اور یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ لوگ کر رہے تھے کہ عمران خان ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکا، ان میں صحافی بھی شامل تھے، نون لیگ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پاکستان سے باہر والے خاص طور پر وہ شامل تھے، نون لیگی رہنما شامل تھے، کچھ پاکستانی صحافی، ایسے صحافی جنہیں یا تو تمغہ مل چکا یا تمغہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اس طرح کے صحافی یہ دعوے کر رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کر دیا۔ تو ایک تو یہ عمران خان نے ڈیلیٹ نہیں کیا، یہ عمران خان کے ٹویٹر پہ، پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر پہ موجود ہے۔ ایک جگہ تو شدید تنقیدی ٹویٹ جو ہے وہ پنٹ ٹویٹ کے طور پر بھی موجود ہے۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے فوج مخالف بات نہیں کی ہے، میں نے کچھ افراد پر تنقید کی ہے۔ اگر اس کو فوج مخالف بات کہا جا رہا ہے تو یہ نہ کہا جائے۔ اب ان حالات میں خواجہ آصف صاحب آئے، اور انہوں نے یہ جو عمران خان نے ڈیلیٹ نہیں کیا، اس پر ایک مہر خود لگائی۔ عمران خان کے اس ٹویٹ پر کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان، تو یہ ٹویٹ جو تھا اس پر خواجہ صاحب خود آئے، اور انہوں نے آ کے کہا بنگلہ دیشی عوام نے فیصلہ دے دیا کہ غدار کون ہے اور کون تھا، بیٹی کو کہاں پناہ ملی، مجیب الرحمان کے مجسموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تاریخ نے اپنی ورڈکٹ دی ہے، بانی پی ٹی آئی کو کوئی بتائے کہ مکافات عمل بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ اچھا، ایک تو خواجہ صاحب کی اردو جو ہے وہ کسی خیبر پختونخوا کے باشندے جیسی لگ رہی ہے، یعنی بتائے کہ خواجہ صاحب کو لکھنا نہیں آیا، مکافات عمل خواجہ صاحب نے مذکر مؤنث سب ایسی کی تیسی کر دی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو خواجہ صاحب ہیں، یہی خواجہ صاحب ہمارے سامنے اسی شیخ مجیب کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ اب جب یہ 5 اگست کا بیان آپ کے سامنے رکھا تو مزید بھی دیکھ لیجئے۔ خواجہ صاحب نے 7 دسمبر 2020 کو ٹویٹ کیا، 50 سال پہلے آج 1970 کے عام انتخابات ہوئے، عوامی لیگ کو اکثریت ملی لیکن ووٹ کو عزت نہیں ملی، نتائج تسلیم نہ ہوئے، ایک فوجی عامر کا ذاتی ایجنڈا قومی ایجنڈے پر غالب آ گیا، پاکستان دو لخت ہو گیا، آج 50 سال بعد بھی ووٹ کی عزت کی جنگ جاری ہے، وفاق کو خطرات لاحق ہیں، اللہ ہمیں کسی سانحے سے محفوظ رکھے۔ خواجہ صاحب تب کہہ رہے تھے کہ مجیب کو ووٹ جو ملا وہ نہیں دیا گیا تو ووٹ کو عزت نہیں ملی، اور مجیب تب غدار نہیں تھا۔ اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غدار کون ہے، کون تھا، چیک کر لو۔ تو خواجہ صاحب آپ ذرا چیک کریں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ آپ 2020 میں کچھ مختلف بات کر رہے تھے، آج بالکل مختلف بات کر رہے ہیں۔
اب اس کی ریزن آپ بھی بتائیے کہ کیا آپ نے کتابیں نہیں پڑھی تھیں؟ کیونکہ آپ تو اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے تھے، ہڈیوں سے گوشت نوچ کے کھا گئے، یہ والی جنگ بھی ہار گئے، وہ والی جنگ بھی ہار گئے، یہ والی جنگ بھی ہار گئے. کسی نے یہ باتیں نہیں کی تھی جو آپ نے کی تھی. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس منصب پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بندہ سوچے کہ یہ باتیں کرنے والا اس منصب پہ بیٹھ سکتا ہے، وزیر دفاع کے منصب پہ، تو ہم آپ کو آج وہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتا ہے، آپ کے لیے تو میٹر نہیں کرنا چاہیے. آپ کے لیے میٹر کرنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب خود کیا کہتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، ذرا سنیے خواجہ آصف صاحب کہ میاں صاحب مجیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا. وہ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا. وہ مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، مجیب الرحمان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. تو آج خواجہ آصف صاحب ہوئے، مریم نواز شریف صاحبہ ہوئی، دیگر لوگ ہوئے جو مجیب کو غدار کہتے ہیں، وہ سن لیں کہ میاں نواز شریف صاحب خود کیا کہہ رہے تھے. تو ایک تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے، اور یہ اس حالت میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ حامد خان صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما ہیں، وکلا سیاست کے شاید اس وقت جو سب سے بڑے رہنما ہیں ان میں شامل ہیں آسما جہانگیر صاحبہ کے بعد. تو حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ اختلافی نوٹ جو لکھا گیا امین الدین صاحب کا، اس اختلافی نوٹ کے حوالے سے حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ شیر افضل مروت نے باہر آ کے بات کی تھی، دیگر وکلا نے کنفرم کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کے لیے کہا. حامد خان صاحب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں کہا، لیکن پھر عمران خان صاحب نے تحریری طور پر بتا دیا. حامد خان صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان دو ججز کے نوٹ کے پیچھے ہیں، یعنی یہ نوٹ قاضی صاحب نے لکھوایا ہے یا لکھا ہے یا اس کی ہدایات دی ہیں. پیچھے ہونے کا مطلب حامد خان صاحب کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹویٹر صارف ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں اے آئی کا یوز کرتے ہوئے ایک انالائزر یوز کیا اور دیکھا کہ جو لکھا گیا ہے نوٹ اس کی لینگویج کیا بتاتی ہے. انہوں نے کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے اپلوڈ کیے اور یہ جو دو ججز کا اختلافی نوٹ ہے یہ بھی اپلوڈ کیا اور انالائز کرنے کو کہا. تو انالائزر نے یہ بتایا کہ 75% سے زائد یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ کچھ 85% سے بھی زائد کی بات تھی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے لکھا گیا ہے. اب حامد خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، کورٹ رپورٹرز وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا طریقہ ہے لکھنے کا، یہ ان کی جانب سے لکھا گیا ہے. لوگ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ کچھ وجوہات بھی نہیں دیں، کوئی قانونی حوالے نہیں دیے، کچھ بھی نہیں تھا. اب جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو سب کی تسلی ہو جائے گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن حامد خان صاحب بھی اب بول اٹھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے پیچھے موجود ہیں. اور میں آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا، یہ ہے برطانیہ سے متعلق جو برطانیہ کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. ان حالات کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ بی بی سی کیا بتا رہا ہے. برطانیہ میں ہوا یہ کہ ساؤتھ پورٹ کی ایک مسجد کے باہر بھی مظاہرہ ہوا، پولیس سینٹر کے باہر بھی مظاہرہ ہوا، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی ہنگامے ہوئے. برطانیہ کے 5 بڑے شہروں میں تو ٹھیک ٹھاک ہنگامے ہوئے، ان میں ساؤتھ پورٹ شامل تھا، اس کے علاوہ لندن بھی شامل تھا. لیکن اب ہمارے سامنے کیا مناظر آ رہے ہیں. برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں بی بی سی لکھتا ہے برطانوی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 بچیوں کے قتل کے بعد ملک کے متعدد شہروں اور قصبوں میں انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گروہوں کے پرتشدد اور احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، جن میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور 150 کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا گیا. تاہم سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی پرتشدد مظاہروں کی فوٹیج میں کچھ تصویریں ایسی بھی ہیں جنہیں دیکھ کر انسانیت پر اعتبار تر و تازہ ہو جاتا ہے. ان میں برطانیہ کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک عبداللہ قلیم مسجد، جس کی جہاں پر مسلمان اور مظاہرین ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں. لیورپول شہر میں یہ مسجد ہے، اس کے سامنے بڑی تعداد میں مظاہرین احتجاج کر رہے تھے، تاہم مسلمانوں اور ان کے حامیوں کی جانب سے بھی جوابی مظاہرے ہوئے. اس کے بعد پولیس کے ساتھ مل کر مسجد کے کچھ رضاکاروں نے مظاہرین سے بات چیت کی. مسجد کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالحمید نے کہا کہ مظاہرے اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، وہاں فیک نیوز پھیلی تھی. اس کے بعد بڑے ٹھیک ٹھاک پیمانے پر مظاہرے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، پولیس نے کتے بھی لوگوں پر چھوڑ دیے. اور اب اس سلسلے میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو 17 سالہ نوجوان تھا
جس نے 3 بچیوں کی جان لے لی چاقو مار کے، کئی افراد کو زخمی کر دیا. اس کے بارے میں خبر یہ پھیلا دی گئی تھی کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر مسلمانوں کے آبادیوں پر، ان کے کاروبار پر، مساجد پر حملے ہوئے تھے. اب یہ صورتحال کنٹرول میں آ گئی ہے بڑی حد تک، اور چیزیں مزید بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسجد کی انتظامیہ نے مظاہرین سے بات کی، انہیں گلے لگایا، اور مظاہرین اس عمل سے بڑے متاثر ہوئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.